السلام علیکم دوستو، ہمارے چینل کو لائک اینڈ سبسکرائب ضرور کریں اور ویڈیو اینڈ تک لازمی دیکھیں۔ کیا کبھی آپ نے سوچا کاغذ بھول سکتا ہے اور آپ کی موت لکھ سکتا ہے؟ اپنی مرضی سے سلیم نے یہ غلطی کی تھی اور آج اس کا نام بھی کوئی نہیں لیتا۔ ایک پرانی ڈائری ملی تھی اس کو، جس میں لکھا تھا کل بارش ہوگی، اور واقعی بارش ہوئی۔ دوسرے دن لکھا تھا لال چڑیا آئے گی، اور وہ بھی آ گئی تھی، مگر تیسرے دن لکھا تھا تم مر جاؤ گے۔ سلیم نے ڈائری پھاڑ دی، مگر ڈائری پھر جڑ گئی تھی اپنے آپ۔ آج میں آپ کو سناؤں گا وہ سچی کہانی جس کے بعد سلیم کا گاؤں بھی ختم ہو گیا تھا ہمیشہ کے لیے۔ کہانی آخر تک سننا ورنہ آپ کو نقصان پہنچ جائے گا۔ ڈیری پہاڑوں کے دامن میں گاؤں۔ اس گاؤں میں رہتا تھا سلیم تنہا۔ سلیم کی عمر تھی صرف 50 سال۔ وہ لکھاری تھا مگر مشہور نہیں تھا۔ سلیم پرانے کاغذ جمع کرتا تھا، ہمیشہ وہ کہتا تھا ہر کاغذ بولتا ہے۔ ایک دن بازار سے لوٹتے ہوئے سلیم نے دیکھا پھٹا ہوا بکسا گرا پڑا۔ بکسا کے اندر رکھی تھی پرانی ڈائری۔ ڈائری کا رنگ تھا سیاہ اور پھٹا۔ سلیم نے ڈائری اٹھائی اور گھر لے گیا۔ اس رات نیند نہیں آئی سلیم کو، تجسس نے بے چین کر دیا۔ دوسرے دن سلیم نے ڈائری کھول کر پڑھنا شروع کیا اور حیران رہ گیا۔ ڈائری میں لکھا تھا کل بارش ہوگی۔ سلیم نے ہنس کر بات کی اور اڑا دی، مگر شام کو واقعی تیز بارش ہوئی۔ سلیم ڈر گیا اور وہ دوبارہ ڈائری پڑھی۔ اگلے صفحے پر لکھا تھا لال چڑیا آئے گی۔ صبح کھڑکی پر بیٹھ کر سلیم نے سوچا یہ محض اتفاق ہوگا، مگر صبح واقعی لال چڑیا آئی بیٹھ گئی۔ سلیم نے ڈائری بند کر دی ڈرتے ڈرتے۔ تیسرے دن سلیم نے پھر ڈائری کھولی اور آگے پڑھنا شروع کر دیا۔ ڈائری میں لکھا تھا تم مر جاؤ گے پرسوں دوپہر کو کنویں کے پاس۔ سلیم کا چہرہ سفید پڑ گیا اور پسینہ چھوٹنے لگے اس کے جسم پر۔ سلیم نے ڈائری پھینک دی اور بھاگ گیا گھر سے دور جنگل کی طرف۔ وہ سوچتا رہا یہ کیسی نحوست ہے؟ کیا ڈائری واقعی مستقبل بنا سکتی ہے یا یہ کوئی پاگل شخص کی بکواس ہے؟ سلیم 3 دن جنگل میں گزارے اور واپس گاؤں نہیں لوٹا۔ تنہا چوتھے دن بھوک سے مجبور ہو کر سلیم واپس آیا اور سیدھا کنویں پر گیا۔ وہ ڈر رہا تھا مگر کچھ نہیں ہوا۔ سلیم ہنس پڑا اور سکون سے بیٹھ گیا۔ کنویں کی منڈیر پر اچانک کنویں کی رسی ٹوٹ گئی اور بھاری ڈول سلیم کے سر پر لگا۔ سلیم بے ہوش ہو گیا اور گر پڑا، مگر مرا نہیں، بس زخمی ہو گیا۔ لوگ دوڑے آئے اور اٹھا کر لے گئے۔ سلیم ہسپتال میں پڑا سوچتا رہا ڈائری سچی تھی مگر موت نہیں آئی، شاید غلط لکھا تھا کسی نے۔ ہفتہ گزر گیا اور سلیم ٹھیک ہو کر گھر لوٹ آیا۔ اس نے ڈائری پھر سے نکالی اور اگلا صفحہ کھولا۔ اس صفحے پر لکھا تھا تمہیں مل گیا خزانہ پرانی مسجد کے نیچے دفن۔ سلیم نے سوچا یہ مذاق ہے یا سچائی، مگر وہ رات کے چپکے سے مسجد گیا اور کھدائی شروع کر دی۔ آدھی رات کو بیلچے کسی سخت چیز سے ٹکرایا۔ سلیم نے مٹی ہٹائی اور دیکھا پرانا صندوق دفن ہے زمین میں۔ سلیم کا دل زور زور سے دھڑکا۔ وہ
کانپتے ہاتھوں سے صندوق کھولنے لگا۔ صندوق کے اندر چمک رہے تھے سونے کے سکے اور قیمتی ہار موتیوں والے۔ سلیم نے سکے اٹھائے اور خوشی سے پاگل ہو گیا۔ وہ امیر بن گیا تھا۔ ایک ہی رات میں قسمت بدل گئی تھی۔ سلیم نے خزانہ چھپا دیا گھر میں اور سوچا اب زندگی بدل جائے گی، مگر اگلے دن ڈائری نے پھر کچھ نیا لکھا ہوا دکھایا۔ سلیم نے پڑھا، تمہاری موت قریب ہے بہت۔ سلیم ڈر گیا اور ڈائری کو آگ لگانے لگا، مگر آگ نہیں لگی ڈائری کو، جیسے وہ آگ سے بچتی ہوئی۔ سلیم نے ڈائری پانی میں پھینک دی، مگر صبح وہ خشک ہو کر میز پر پڑی تھی۔ سلیم نے گاؤں چھوڑنے کا فیصلہ کیا اور سامان باندھنے لگا۔ جانے سے پہلے سلیم نے آخری بار ڈائری کھولی اور پڑھا، تم جہاں جاؤ گے موت تمہارا پیچھا کرے گی ہمیشہ۔ سلیم نے ڈائری پھاڑ دی اور ٹکڑے جلانے لگا۔ اس بار ٹکڑے جل گئے۔ سلیم سکون سے شہر چلا گیا نئی زندگی شروع کرنے۔ مہینے گزر گیا۔ سلیم شہر میں خوش تھا اور سب بھول گیا تھا۔ ایک رات سلیم سڑک پار کر رہا تھا، اچانک بریک کی آواز آئی۔ تیز روشنی سلیم کی آنکھوں میں چمکی۔ سلیم نے مڑ کر دیکھا اور آخری بار مسکرایا، پھر اندھیرا چھا گیا۔ گاؤں میں خبر آئی سلیم مر گیا ہے۔ حادثے میں لوگ افسوس کرنے لگے، مگر کسی کو خبر نہیں تھی۔ سلیم کی جیب میں تھی پھٹی ہوئی ڈائری کا آخری ٹکڑا، جس پر لکھا تھا، میں تمہاری روح ہوں، تم مجھ سے نہیں بچ سکتے کبھی بھی سلیم۔ سلیم کے مرنے کے بعد گاؤں میں عجیب واقعات ہونے لگے۔ رات کو کسی کے رونے کی آواز آتی تھی۔ کنویں سے لوگ ڈر گئے اور مولوی کو بلایا گیا۔ مولوی نے کہا، یہ نحوست ہے، کسی نے بند چیز کھول دی ہے۔ مولوی نے گاؤں والوں کو جمع کیا اور کہا، ہمیں وہ ڈائری ڈھونڈنی ہوگی۔ سب نے مل کر سلیم کے گھر کو کھنگولا، مگر ڈائری کہیں نہیں ملی۔ آخرکار مولوی نے کہا، سلیم کی قبر کھودنی ہوگی، شاید ڈائری اس کے ساتھ دفن ہے۔ لوگ ڈرے مگر مان گئے۔ رات کو قبر کھودی گئی اور حیرت سے سب نے دیکھا قبر خالی تھی۔ سلیم کا جسم غائب تھا اور جگہ پر پڑی تھی وہی پرانی کالی ڈائری۔ ڈائری خود بخود کھل گئی اور وہ ہوا چلنے لگی تیز۔ مولوی نے آیات پڑھنا شروع کی اور ڈائری ہوا میں اڑنے لگی، پھر زور سے زمین پر گری اور جلنے لگی۔ نیلی آگ سے ڈائری جل کر راکھ ہو گئی اور تھم گئی۔ سب نے سکون کا سانس لیا، مگر مولوی نے کہا، یہ ختم نہیں ہوا، یہ صرف شروعات ہے۔ ڈائری کے جلنے کے بعد گاؤں میں پیدا ہونے والا ہر بچہ لے کر آتا تھا ہاتھ میں کاغذ کا چھوٹا ٹکڑا، جس پر لکھا ہوتا تھا ایک جملہ۔ کوئی لکھا ہوتا تھا، کل تم راؤ گے، کوئی لکھا ہوتا تھا، تم ہنسو گے۔ لوگ سمجھ گئے ڈائری مرنے کے بعد بھی زندہ ہے اور لکھتی رہتی ہے۔ گاؤں والے ڈر کر گاؤں چھوڑنے لگے۔ آہستہ آہستہ گاؤں ویران ہو گیا اور صرف ویرانی رہ گئی۔ پہاڑوں کے دامن میں آج بھی رات کو سنائی دیتی ہے کہ کاغذ پھاڑنے کی آواز اور کسی کے سرگوشی کرنے کی آواز۔ ڈائری اب بھی لکھ رہی ہے،
کسی اندیکھی قوت کے ہاتھوں سے جو کبھی ختم نہیں رہے گی۔ یہ کہانی ختم ہوئی ہے مگر سوال رہ جاتا ہے، کیا ڈائری واقعی زندہ ہے یا سلیم کی روح لکھ رہی ہے؟ جواب آج بھی ہے، راز ہے اور ہمیشہ راز ہی رہے گا۔ ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں، ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کے پاس پہنچتی رہے گی۔